أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الأحمد أغني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات پھر بھی مل کے بآواز بلند صلوات کا پڑھو درود دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور ایک روایت جناب کی خدمت اجازیہ کر چھوڑا صاحب العالی الاخبار اس روایت کو نقل کیتا ہے حدیث معراجیہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے جب اللہ نے میں کو معراج سے بلایا آسمان چہارم سے میں پہنچیا اس مقام تے اللہ نے ایک حوض خلق فرمایا ہے جس حوض دے کنارے توجہ ہے نا اس حوض دے کنارے تے ایک درخت موجود ہے اس درخت دی شاخ تے ایک پرندہ بیٹھا ہے جس پرندے دا نام ہے صلوات فرما رہی ہوں ایک حوض ہے حوض کے کنارے تے ایک درخت ہے جس کی شاخ تے ایک پرندہ بیٹھا ہے جس کا نام ہے صلوات جس وقت کوئی بندہ مومن روئے زمین سے میرے اور میری اہل بیت تے صلوات پڑھ دے وہ پرندہ اپنے مقام تو اٹھ دے حوض غوطہ لے دے پھر اپنے مقام تے شاخ تے بن دے اپنے پرہ کو حرکت دے دے پیغمبر فرماتے ہیں جتنے قطرے پانی دے اس فرشتے دے پر نکل دے ہر قطرے دے بدلے اللہ ایک ایک فرشتے کو پیدا کر لیں دے وہ فرشتہ قیامت تک اللہ دی تسبیح کریں دے اس دی تسبیح دا ثواب اللہ اس صلوات پڑھنے والے مومن کو عطا کریں
توجہ ہے، اس وقت سے مل کے بآواز بلند صلوات کا پڑھو۔ قبل اس سے کہ میں جناب کی خدمت سے اپنی بساط کے مطابق چند جملے عرض کرا، التماس سے سورہ فاتحہ ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ تلاوت کر کے مرحوم مغفور چودھری محمد اسلم مرحوم چودھری عدنان ندی اہلیہ اور فرزند مرحومین ذیشان اشرف اور ندی اہلیہ مرحومہ چودھری اشرف دی اہلیہ مرحومہ اور بزرگ عالم دین علامہ سید ضمیر حسین نقوی ندی رود اصال سبا واسطے فاتحہ اور اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم ابعث ثواب هذه التلاوة وهذه المجلس الميمونة بأرواح المرحومين المخصوصين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بآواز بلند صلوات۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکام اپنی مخلوق کے واسطے فرض فرمائے اور قرآن مجید کے جناب کا تذکرہ ہے، ہر حکم دی کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وجہ یقیناً ہے۔ اس واسطے کہ اس کا کوئی حکم حکمت تو خالی نہیں، وہ خالق کی حکمت ہے۔ ایک عام عقل مند بندہ بھی بغیر وجہ دے کوئی کام نہیں کرے گا، اگر بغیر سبب دے کام کرے تو اس کو عقل مند نہیں چلے، توجہ ہے، عقل مند نہیں چلے دے۔ تو اللہ تو خالق عقل ہے، اس کا بھی کوئی کام حکمت تو خالی نہیں۔ جڑے احکام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، نماز فرض ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد ہے، یا باقی جو امور واجبات ہیں یا مستحبات ہیں، ہر کام دی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ سارے بہت بڑے بزرگ عالم دین حضرت علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے علل الشرائع، یعنی شریعت دے احکام دے علتاں کیا ہیں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو جتنے احکام قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ان احکام دے ایک حکم وصیت بھی ہے۔ خالق فرمائے کہ اگر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے تو تم اپنے ترکے کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ۔ بلکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من مات بغیر وصیت فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر وصیت کے دنیا سے چلا جائے اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جہالت کی موت۔ وصیت کر دیا، وصیت حکم ہوتا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمائے، پیغمبر نے حکم امت نافذ فرمایا۔ قابل غور ہے اللہ نے وصیت کا حکم کیوں نازل فرمایا؟ یہ توجہ۔
جہاں تک میں ایک طالب علم نے غور کیتا ہے اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا فساد اور جھگڑے دی آماجگاہ بنے خالق جان ہے کہ یہ دنیا امن و آشتی کا گزارا رہے امن ہوئے اب اللہ کو اسلام پسند ہے اسلام سلامتی جو ہے اللہ کو ایمان پسند ہے ایمان امن تو ہے جہاں سلامتی نہیں ہے جہاں امن نہیں ہے نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے اللہ چاہتا ہے امن ہے اللہ دی ذات نے اس واسطے وصیت دا حکم نازل فرمایا ہے اگر ہر خاندان دا فرد اپنے ترکے دے بارے وصیت کر کے دنیا پہ ویسی اس کا نتیجہ ہے اسی کے وارث اس وصیت پہ عمل کرے مرنے والے دا خاندان فساد اور جھگڑے تو بچ رہے اگر میری تائید کر رہے ہو تو ایک دفعہ مل کے صلوات کہ اللہ امن چاہتا مرنے والا اگر اپنے ترکے دے بارے وصیت کر کے جائے نتیجہ ہے اسی کہ اس وصیت پہ عمل ہوسی اتنا فلاں کو دے ہونا ہے اتنا فلاں کو دے ہونا ہے اتنا فلاں کو دے ہونا ہے تو جو ہے نہ کوئی جھگڑا ہوسی نہ کوئی لڑائی کہ اللہ نے فساد تو بچاون واسطے وصیت حکم نازل فرمایا اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے پیغمبر نے اس حکم کو امت توجہ ہے نا امت نافذ فرمایا تو آڈا تے میرا خاندان کتنے افراد پہ مشتمل ہے 40 50 100 افراد پہ زیادہ اتنے افراد تک ہو گئے جو مصطفیٰ 10 100 1000 افراد سے مشتمل خاندان کو جھگڑے تو بچاون واسطے وصیت کا حکم نافذ کر کے جا رہی ہے کیا او مصطفیٰ پوری امت کو فساد تو بچاون واسطے کوئی وصیت کر کے نہیں گیا جو مصطفیٰ چند افراد سے مشتمل خاندان کو فساد تو بچاون واسطے وصیت حکم نافذ کر کے جا رہی ہے مصطفیٰ پوری امت کو فساد تو بچاون کوئی انتظام نہیں کر نہیں وصیت کیتی ہے ایک دو نہیں ایک مرتبہ نہیں پوری زندگی وصیت کرے لے گئے کبھی مینا کی وادی میں کبھی عرفات کے میدان میں کبھی غدیر کے منبر میں پیغمبر وقت آخر بھی اپنی امت کو بھلایا نہیں فرماتے ہیں میری امت انی تارکن فیکم مستقرین میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے اگر جھگڑے تو بچنا چاہتے ہو تو میری وصیت کے عمل کرو نہیں کیتا وصیت امت بھی الگ گل پیغمبر انتظام کر کے پیغمبر انتظام کر کے گئے آخر وقت انی تارکن فیکم مستقرین میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے نہیں سمجھو ذرا گا انی تارکن اللہ تشریف فرمائے دولے غور انی تارکن کیسے عجیب لفظ ہے اللہ کے کلام نال ملتی جلتی لفظ اللہ فرمائے انی جاعلون پیغمبر فرمائے انی تارک انی جاعلون پیغمبر آتے انی تارک کیا تھوڑا لہجہ ہے اللہ کا کلام کیا ہے انی جاعلون پیغمبر فرمائے انی تارکون پیغمبر فرمائے بنانا میرا کام نہیں ہے بنانا اس کا کام ہے اس کے بنائے ہوئے کو امت میں چھوڑ کے جانا ہے انی تارکون تارکون عربی زبان کا لفظ ہے جس کا نام جس کا معنی ہے چھوڑ کر جانے والا
تارک اس کو آدمی جا چھوڑ کے جا رہی ہے، توجہ جی، اور جیڑی شے چھوڑ کے جائے اس کو آدمی ترکا۔ میرے خیال میں مانوس زبان یاد کر رہی ہے، کوئی ایسی نامانوس زبان نہیں جی۔ چھوڑنے والے کو کہتے ہیں تارک، اور جو شے چھوڑ کے جا رہا ہے اس شے کو کہتے ہیں ترکا۔ میری یاد ہے فلانا مر کے اتنا ترکا چھوڑ گیا، انہیں ہے نا بابا فلانا دنیا سے چلا گیا اتنا ترکا چھوڑ گیا۔ ہر مرنے والا اپنے بعد دو قسم کے ترکے چھوڑ کے مال بھی چھوڑتا ہے، اولاد بھی چھوڑتا ہے۔ سمجھو بھائی، مال بھی انسان کا ترکہ ہے، اور بول رہا میرا مال بھی انسان کا ترکہ اور اولاد بھی، دونوں ترکوں میں فرق ہے۔ مال ہے خاموش ترکہ، اولاد ہے بولنے والا ترکہ۔ مال ہے خاموش ترکہ، اولاد ہے بولنے والا ترکہ۔ جو خاموش ہو عربی میں اس کو صامت کہتے ہیں، جو بولنے والا ہو عربی میں اس کو ناطق کہا جاتا ہے۔ دار مرنے والا دو ترکے چھوڑ کے جاتا ہے، ایک صامت ترکہ چھوڑے گا، ایک ناطق ترکہ چھوڑے گا۔ مرنے والا مر کے خاندان دے بزرگ جمع ہو، مرنے والے دی اولاد کو سنے دوسرا ہو مرن والے دا ناطق ترکہ، یہ مال ہے اس دا صامت ترکہ۔ لہذا تمہارے علاوہ اس مال دا وارث اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا دا اصول ہے، ہمیشہ صامت کا وارث ناطق بنتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میرا ترکہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ قرآن ثابت ترکہ ہے، اہل بیت ناطق ترکہ ہے۔ پانچ نعرے پانچ علی سوا لاکھ نعرہ پیغمبر دا ترکہ صامت ترکہ، قرآن ناطق ترکہ، اہل بیت۔ جب دنیا دا اصول ہے ہمیشہ صامت دا وارث ناطق ہوگا ہے، اب قرآن دا وارث غیر تلاش نہ کر۔ انی تارکم فیکم الثقلین۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اکثر ترجمہ ہونے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں نہیں ہیں۔ پیغمبر انی تارکم فیکم الثقلین، ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کیا ہے؟ ثقلین ثقل کے معنی وزنی شے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تارکم فیکم الثقلین، میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ دو وزنی چیزیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی میری گل؟ دو وزنی چیزیں کیڑی شے ہے؟ قرآن اور بولو قرآن کتنا وزنی ہے؟ کبھی دیکھا ہو صلوات پڑھ مل کے علی والا ہوئے قرآن تو دور ہوئے ناممکن ہے جی۔ قرآن کتنا وزنی ہے؟ بظاہر تو کوئی وزن ہی نہیں، بظاہر کوئی وزن نہیں۔ چھوٹا بچہ ہی چاہ گلتا جی، کمزور یا بچہ ہی چاہ کر دے قرآن مجید۔ اگر یقین نہ آوے تو کچہری سے عدالت کہتے کتنے قرآن تھے کھڑے ہوتے جی، 100 روپے سے بڑے قرآن تھا، کوئی وزن نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہونے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہو رہا ہے سرکار علامہ مفتی جعفر حسین دا، اور اس میں ایک جملہ آتے ہیں میرا دل آتے انہوں نے روح کو شاد کرنے واسطے وہ جملہ دوہرا چھوڑا کہ صلوات پڑھے بات توجہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر شے کے دو وزن ہوتے ہیں، ایک ظاہری وزن ہوتا ہے ایک باطنی وزن، اور ہر شے کو تولن واسطے ترازو ایک نہیں ہوتا، ترازو مستحبی جنس نہ ہوتا ہے۔ بھئی سونا تولن واسطے ترازو اور ہے، لکڑی تولن والا ترازو ہے یا نہیں بھائی؟ سونا تولن والا ترازو اور ہے، لکڑی
تولنے والا ترازو اور ہے، لکڑی والے ترازو پہ سونا نہیں تول سکتا، سونے والے ترازو پہ لکڑی نہیں تول سکتا۔ سونے والے ترازو تے لکڑی رکھو تا کنڈے دا خطیار ستیار جی، تے لکڑی والے ترازو تے سونے تے رکھو تا سونا توجہ ہے جاتا ہے۔ ہر شہد آپ کا ترازو ہوتا ہے میرے قبلہ، جب شہد کو توڑنا ہوئے پر میں اس شہد ترازو اس کی جنس کا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو ہے توجہ جی، پھول کو اے انہوں نے جملہ کی فرماتے ہیں کہ پھول کو پرمیشن دے انشاءاللہ لطف فرماتے پھول کو ترازو پہ تولا جا سکتا ہے مگر اس کی خوشبو کو نہیں۔ پتہ نہیں کیا آج کا بڑی مہربانی یہ قبلہ میں جملہ ترازو پر پھول کو تولا جا سکتا ہے مگر اس کی خوشبو کو نہیں۔ خوشبو کو تولنا ہے تو قوت شامہ چاہیے جو بتائے گی کتنی خوشبو ہے۔ ایک قرآن دا ظاہری وزن ہے، ایک قرآن دا باطنی وزن ہے، بظاہر کوئی وزن نہیں، لیکن آؤ قرآن دا باطنی وزن آنکھوں تک نسا چھوڑا۔ مہربانی ہے تو محمد سلام کا صلی علی محمد قرآن دا وزن کیا ہے باطنی؟ شاید اس تک دے وچ مومنین دے سامنے قبلہ دے سامنے میں شاید نہ بیان کر سکتا۔ اگر قرآن دا باطنی وزن معلوم کر رہے تو آؤ میرے نال مصر دے بازار لیا توجہ جی، بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے بازار مصر لگا ہوا ہے، یوسف کو بیچا جا رہا، عزیز مصر خریدانا نے یوسف بھی شامل ہے۔ قیمت کیا طے پائی؟ ترازو ایک پلڑے خزانے رکھے جائے، ایک پلڑے یوسف کو بلھایا، رکھے جا رہے ہیں خزانے، اور اللہ کرے میری گل سمجھ سکو، رکھے جا رہے ہیں خزانے، رکھے جا رہے ہیں خزانے، رکھے جا رہے ہیں خزانے، مگر عالم ہے خزانے دا پلڑا جھکدا نہیں، یوسف دا پلڑا اٹھدا نہیں۔ عزیز مصر حیران ہے، عجیب بچہ ہے، اتنا خزانہ رکھے برابر نہیں ہوتا۔ توجہ حضرت یوسف فرمائے عزیز مصر تم نے ہمیں پہچانا نہیں، جو اللہ کی طرف سے نبی بن کے آتے انہیں دنیا کے بعد سے نہیں تولا جاتا۔ اگر میرا وزن دیکھ رہی لکھ ایک کاغذ یا چمڑے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں قرآن کا وزن آپ کر رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت دو ہیں، ایک ہے جناب یوسف خود لکھی ہے، ایک ہے کہ عزیز مصر کو آگے طول لکھی گئی، اتار دے خزانے۔ ہے توجہ بھائی، اللہ کرے گرمی محسوس نہ کرو، اتر گئے خزانے، اتر گئے خزانے۔ اب ایک پلڑے دے بسم اللہ، دوسرے پلڑے یوسف نبی، ہے توجہ بھائی، ایک پلڑے بسم اللہ لکھی گئی رکھی گئی، دوسرے میں بسم اللہ، دوسرے میں یوسف نبی ہے۔ اب عالم کیا ہوا؟ پہلے تھا یوسف کا پلڑا اٹھتا نہ ہے، اب یوسف کا پلڑا اٹھ گیا، بسم اللہ کا پلڑا جھک گیا۔ جمل جمل کری کری، لگر لگر گری گری، پنج نارے پیچری سوا لکھ نارا ہائے گری۔ ایسا انصاف تو کرو، بزرگ کو جو کتنی آواز نعرہ بنایا تھی، ساری آواز کتنی نکلی ہے؟ ماشاءاللہ توجہ ہے اب بسم اللہ کا پلڑا جھک گیا، یوسف کا پلڑا اٹھ گیا۔ کون ہے یوسف؟ نبی ہے، نبی دا بیٹا ہے، معصوم ہے، معصوم دا بیٹا ہے، مگر ایک آیت دا ہم وزن نہیں بن سکیا۔ یا علی تیری عظمت تو قربان، پیغمبر فرمائے القرآن و علی و علی مع القرآن۔ توجہ ہے، بڑی مہربانی، توجہ ہے، اللہ اکبر۔
اللہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزتی اہل بیتی. ایک اپنی عطرت اور دوسرا اپنی اہل بیت. عطرت کون ہے؟ اہل بیت. اہل بیت کون ہے؟ عطرت. پیغمبر نے دو لفظ استعمال کیا. جان نہایت علم ہی پیغمبر ہے. میرے بعد لوگوں نے اہل بیت پتہ نہیں کیا کوئی شامل کر چھوڑ رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ پیغمبر اسلام نے فقط اہل بیت لفظ دیا کہ عطرت کا لفظ کیا ہے؟ جو میری اہل بیت ہے وہی میری عطرت ہے. جو میری عطرت ہے وہی میری اہل بیت. اللہ کی کتاب دوسرا اپنی عطرت اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک ان ادلنا دنال تمسک رکھو. پیغمبر ضمانت دے رہے ہیں لن تضلوا بعدی ابدا. حرف تاکید ہے. نفیدہ تاکیدی لفظ. ہر کس میرے بات گمراہ نہ ہو اگر دونوں نال تمسک رکھو. توجہ ہے. ایک ہاتھ دامن قرآن ہوئے دوسرے ہاتھ دامن اہل بیت ہوئے. اپنے میں سمجھا سکے جاتے قرآن نال بھی تمسک ہوئے اور بولو ذرا اہل بیت نال بھی تمسک ہوئے. تمسک ایک بات ہے. اللہ افضل چھوڑا جی. تمسک ایک بات ہے. سمجھا نہیں سکتا گیا. تمسک کا معنی کیا؟ میں قرآن یاد کر کے حفظ کر کے اور کتنے شبیہ نہیں پڑھ چھوڑی. تمسک بالقرآن ہو سکتا. بولو بھئی اسرائیل صاحب کی طرف پورا قرآن یاد کر ایک رات قرآن خطرات. تمسک بالقرآن ہے جب تک کہ فائدہ فیصلہ ہے. تمسک بالقرآن نہیں جب تک کہ میں قرآنی احکام پہ عمل نہ کرے. یہ فلسفہ اگر اٹھا ہے تو اتنا بھی ہوتے جاتے. تمسک بأہل بیت بھی اس وقت تک نہیں ممکن جب تک اہل بیت کے فرمان پہ عمل نہ ہو. اچھا غور کرنا توجہ. میں مسافر ہوں. پہلی دفعہ تھوڑے چک کے جایا. اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ عزت نہ بدلے. اچھا دوسری بار یاد ہے. چلو ماشاءاللہ میں بھول گیا. سلامات پڑھو مل کے بابا. آپ بالکل پہلے اس پہ نہیں جائے. بسم اللہ. بہت شکریہ جناب. اذان ہو رہی سی مسجد. میں کہ اذان پہ ہوتی نماز کا ٹائم ہے. نماز پڑھ کے ہے توجہ وضو کی ٹائم مسجد داخل ہو. مولانا صاحب مولانا شعیب صاحب نماز پڑھا رہے. میں پیچھے کھڑا ہوں. اس ابھی کھڑے ہیں کہ مولانا صاحب اتفاقاً جماعت دے رکھا. اب عالم کیا ہے؟ مولانا شعیب صاحب جان دن سجدے میں کھڑا ہوئے رکھا. مولانا صاحب قیام میں تو میں رکھوں. مولانا رکھوئی تو میں سجدے. پوری نماز میں اسی طرح. توجہ ہے. نماز کے بعد مولانا صاحب میرا دامن پکڑ. مسافر صاحب کو چلے جان کر کون ہے؟ مسافر صاحب بھائی نماز پاتے نہیں. اچھا میں تمہارے کو بولتا میری نماز پاتے رہی ہے. صحیح ہے. پوری نماز میں پڑھی ہے. میں نیت اقتداء بھی کی آئی جی. نہ میں قیام میں چل لیا نہ رکوع اکٹھے کیتا ہے نہ سجدہ اکٹھے. جو ہے نماز صحیح ہے یا پڑھتے سارے بولو یار. نمازی بیٹھے ہو نال کو مسائل جان. نماز صحیح ہے یا بات ہے؟ مولانا سے لگتا ہے کہ بات ہے. کیوں جناب یہ نماز کیوں بات ہے؟ جو کچھ رکوع تسا پڑھے ہو میں پڑھی. جو کچھ سجدے تسا پڑھے ہو میں پڑھی. جو کچھ قیام میں مولانا پڑھے میں خاموش کر دیا. جی میں تسا نماز پڑھی ہوں میں پڑھی ہے. تمہاری نماز ٹھیک ہے میری بات لکھے ہو.
تو مولانا فرماتے ہیں جناب مسافر صاحب تمہاری نماز اس واسطے باطل ہے کہ تم نے اس امام کی اقتدا نہیں کی. تم نے اس امام کی اقتدا نہیں کی. کون ہے امام؟ کوئی جیسا میرے کو پڑھے مولانا شعیب صاحب باقی مدارس قوم فارغ التحصیل ہے. توجہ جی اس امام کی اقتدا نہیں کی. یہ کون ہے؟ چند سال مدرسے میں لگانے والے پڑھ کر آنے والے امام جڑا چند سال مدرسے پڑھ کے آوے امام وہی اقتدا نہ کرو تو نماز باطل ہے. دیکھو اللہ نے امام بنایا ہے. اگر اس کی اقتدا نہ کرے تو پھر تیری نماز کی ہے, تیری عبادت کی ہے, تیری زندگی کی ہے. بغیر اقتدا کے ناممکن ہے. توجہ ہے چل تو بہت ہی لیکن وقت شاک جہاں پہ نماز جی ایک بھائی حدیث آپ کا چھوڑا ہدایت مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح. کیا توجہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. بولو ذرا تھوڑے لے آؤ. میری اہل بیت کی مثال بولو کشتی نوح کی مثال. من رکب نجا جو بھی اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو رہ گیا ذلہ وغرق وہوا. نمبر 3 ذلہ گمراہ ہو گیا, زندگی والی بات کر دی ہے. ذلہ گمراہ ہو گیا, زندگی پھر بچ گئی ہے. غرق ہوا بل بھی بچ سکتے ہو سکتے دقت پانی سے نکل آئے. ذلہ غرق وہوا خالی گمراہ نہیں ہویا, گمراہ بھی ہوا, غرق بھی ہوا اور ہلاک بھی ہوا. میرے کشتی نوح کی کشتی. اچھا ناراض نہ کہ وہ جملہ آپ کر رہا میں اپنے آتا سے بتا دوں پیغمبر جیڑی حدیث اہل بیت دی شان فرماوے نا مقابلے فوراں بے حدیث پڑھنا. پیغمبر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم دا شہر ہاں کہ علی استاد. بولو بھائی دروازہ لگا ٹھیک ہے, اگر علی دروازہ پسندہ پرنالا نہیں خلف القاد واسطے جملہ ہے. پوچھو علماء یہ جملہ کتاب حدیث کتاب موجود ہے. فلانا بیزاب ہوا فلانا جملہ میں علم دا شہر ہاں تے علی استاد دروازہ تو اگر سارا پرنالا بڑے دے میں سوچا دے شہر دی چھت ہی نہیں ہوتی, جرا چھت کوئی نہیں پرنالے کی تا ہونے رہا. فرمایا پیغمبر اسلام میں مثل اہل بیتی کے مثل سفینہ نوح. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح دی مثال. اللہ کے اہل بیت بن گئے کشتی. کیشہ تلاش کرو میری کشتی دور پہ ہوئے. یہ آج دے نوجوانوں کو سمجھ رہا اسی بزرگوں کو معلوم ہوا جس ویلے آلات کوئی نہ مسافر سمت معلوم کروں دے اس ویلے لوگ ستاریاں دے سہارے تے چلدی آئے. بولو بھائی بولو جی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اہل بیت کشتی تو کشتی کو تو ستارے کی ضرورت ہوتی ہے, سارے ستارے. مگر سوچا دل میں جب پیغمبر نے اپنی اہل بیت کو ہر کشتی نال مثال نہیں دیتی, نوح دی کشتی نال مثال. پہلے دیکھ رہے نوح دی کشتی رات کو چلی ہے یا دن کو. بابا اگر دل کو چلی ہوئے دل کو ستارے تو کوئی نہیں. توجہ ہے یعنی صلوات پڑھنے مل کے بہوا گیا. ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا, ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا. نظروں سے نظریں تو ملتی رہتی ہے مگر ہر نظر میں پیار نہیں ہوتا. کچھ جا رہے تھے
کچھ یار ایسے ہیں کچھ دوست ایسے ہیں سارے لوگ پیار تو کھاتے جی پیغمبر نے اپنی اہل بیت کو کشتی نور آپ مثال دیتی ہے. کشتی نور دن کو چلیے یا رات کو, پہلے فیصلہ کرو. چلو میں من گئی تھا رات کو چلیے. کشتی نور رات کو چلیے من گئی تھا. کشتی کا چلنے کا منظر کیا ہے علماء کو پوچھو. جس وقت کشتی چلیے تلے بھی پانی آئی اتو بھی پانی پیا گا. جب اتو پانی ہو کے بادل ہو گئے ستارے کوئی نہیں ہو دے رہا. جو ہے میں دریا عبور کر رہے کشتی دریا موجود ہے کنارے سے پہنچ گیا. کشتی کو لیدا کھڑا بڑی خوبصورت کشتی ہے, بڑے ڈیزائن والی کشتی بڑی ہے, بڑی قیمتی لکڑی لگی ہے. توجہ بڑا بڑا والے میں بڑی محنت پائے کھڑا کنارے سے پار ہو سا یا کچھ تو بولو میرے جی کھڑا کنارے سے تعریف کرے رکھا. بڑی سوڑی کشتی ہے, بہت خوبصورت کشتی ہے, بڑی محنت نال بنایا, قیمتی لکڑی لگی. کھڑا کتا پار ہوئے سا اگر خدا نہ خستہ دریائے طوفان آوے کشتی ٹوٹے ٹکڑے ہو جائے, میں دریا دے کنارے سے کھڑ کے آنسو بہا رہی ہے. کشتی کی بربادی تے رو رہی ہے کھڑا کنارے سے. پھر پار ہوسا انصاف کا تقاضا جی تو معلوم ہویا نہ تعریف کرنا سواری بڑھ گئی, نہ صرف گریہ و بھکا سواری بڑھ گئی. توجہ ہے یا نہیں؟ کنارے سے کھڑ کے نہ تعریف کرنا سواری ہے نہ پار ہو سا, نہ کنارے سے کھڑ کے رونا اور گریہ کرنا سواری ہے نہ پار ہو سا. پار کرے ملے ہو سا جب میں کشتی سے جا کے بہ بیسا. سمجھو بھئی سمجھو گل کو کیا مانا ہے کشتی باہر دا. پیغمبر نے استعارہ استعمال فرمائے. توجہ باہر دا مانا کیا ہے؟ جب تک میں کشتی میں نہیں بیٹھا میری حرکت میرے اختیار, میرا سکون میرے اختیار, میری سمت سفر میرے اختیار. مگر جب میں کشتی کا سوار ہو گیا نہ میری حرکت میرے اختیار, نہ میرا سکون میرے اختیار, نہ میری سمت سفر میرے اختیار. میں اس ویلے متحرک ہوتا جب کشتی کو حرکت ہوتی, میں اس ویلے ساکن ہوتا جب کشتی ساکن ہوتی, میری سمت سفر بھی انائی ہوتی میرے پاس کشتی جا رہی ہوتی. توجہ ہے نا میرے قبلہ, جب تک میں آل محمد کی کشتی کا سوار نہیں بنیا میری حرکت میرے اختیار, میرا سکون میرے اختیار, میری سمت سفر میرے اختیار. مگر جب کشتی سوار ہو گیا ورنہ میری اکھ میرے اختیار چاہے, نہ میرا ہاتھ میرے اختیار چاہے, نہ میرا زبان میرے اختیار چاہے, نہ میرا کان میرے اختیار چاہے. میری اکھ او دیکھے جو علی چاہتے. میں تاکہ کوئی نہ اسی نہ رہے. میری اکھ او دیکھے جو علی چاہتے, میری زبان او بولے جو علی چاہتے, میرا کان او سنے جو علی چاہتے, میرا قدم اس پاسے جائے جس پاسے علی چاہتے. علی کو تو محبت و مسجد نال جی یا علی اگر تو ہر کوئی اختیار مل جائے, ایک پاسے جنت ہوئے ایک پاسے مسجد ہوئے, وہاں کو مل جائے اختیار, انہاں دو جو ہکتا انتخاب ایڑی جاتے بانا پسند کریں سو جنت یا مسجد ہے. میرا امام فرمائے میں علی ابن ابی طالب جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں مسجد میں بیٹھنے کو. کیوں؟ اس واسطے جنت باسا میں علی خوش ہو سا, مسجد باسا میرا رب خوش راستہ نہیں میں سیکھ ہے جی. مسجد کا پیار شیطان کا دھوکہ, نہ جاؤ مسجد میں ہمارے امام کی قتل گاہ ہے. مسجد دھوکے گا, نہ جاؤ مسجد میں ہمارے امام کی قتل گاہ. اچھا اے دوستو ایک خالی مسجد نال وے رہی کربلا امام کی قتل گاہ نہیں. کربلا نہ جاؤ, کربلا کیوں رہتی غلط. مسجد نال پیار کر, مسجد نال محبت کر. وہ جو ہے میرے عزیز اللہ اکبر.
سب تو پہلی دہشت گردی دروازے بطول دو چار اٹھاوی صفحہ زیراتے پیغمبر کا سر بطول دی چھوڑیے دروازے کی آواز بلند دیئے یا اہل بیت النبوہ میں کوئی اجازت لے ہوتے رہنا چاہتا سیدہ فرمیدے میرا بابا آرام میں تھے کچھ دیر بعد آمیں تھوڑی دیر تو بعد پھر آواز بلند ہوئی ہے تیسری مرتبہ پھر آواز آئی ہے زہرا دیا کہ چوہاں سو نکلے پیغمبر دے رخ انور کے آئی تو میری دھی نہ روندہ دیکھا کیوں پہ ہی رو دی بابا کوئی دروازے سے اونچی آواز آئی اجازت تھا پھر مگر ہے فرمیدے زہرا بچائے تو تیرے دروازے دی عظمت ہے یہ آمن والا کہہ گلو اجازت نہیں مگدہ رہتا یہ تیرے دروازے دی عظمت ہے جب ملک الموت بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیا میں یہ آتا جیڑے دروازے تے پیغمبر آئے تطہیر دی تلاوت کر رہا جس دروازے تے ملک الموت رک جائے گا امت نے دروازے نال کیا سلوک کیتا بعد از پیغمبر اگر پیغمبر دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی آگے تے لکڑیاں جمع ہو گیا دروازے علی کو باہر بھیجو ورنہ گھر چلا لی آج بھی شبلی نعمانی اپنی کتاب ایک لکھ دے جلایا نہیں کیا فقط دھمکی آئی جری بندہ آئی دھمکی دے چھوڑیے بعد شبلی بقول تیرے اگر دھمکی آئی بقول تیرے اگر دھمکی آئی ایک میرے ساتھ دھمکی کیا کو پہلے وہ دہرا نہیں جہاں پاس میں پیغمبر کا میرا پیغمبر کھڑے ہو گئے تھے لیکن رضاداروں فقط دھمکی نہیں علماء امامیہ دی تشریح دے مطابق دروازے کو آگ لائی گئی ہے آگ دے شعلے بلند ہوئے سیدہ دروازے دے پچھو آئے اس نے اکتفا نہیں کیتا آگ دے ہوتے جلدے دروازے کو دھکا مارے ایک پاسے پتھر دی دیوار ہے بے پاسے جلدہ دروازہ ہے درمیان سے رسول دی دھی زہرا ہے جب دروازہ گری ہے میری سین اللہ میں شیخ عباس کو بھی اگر نہ لکھیں ہاں میں روایت نہ پڑھا عبید اللہ حضام اتنی کہ دروازے لوہے دی میخ لگی ہوئی آئی جب دروازہ گری ہے سیدہ دا پہلو زخمی ہویا ہے فرمید الفضا میرا بوسر شہید ہو اجرک مرل میرا بوسر شہید ہو فضا ہوئی آکے تلیہ مریم افاقہ ہوئے میری سین کے سین خانق نظر کی تھی مسند امامت خالی نظر آگے میری فضا اینا ابو الحسن فضا حسن دا بابا علی کے تھے فضا رو کیا دے آقا زادی علی کو لوگ دربار پھر گئے اداکارو دربار دا نام سننا بے کسے میری سین کو سارے درد بھر گئے پر میرا حسن کے تھے میرا حسین کے تھے روح شہزادے قریب آئے ایک ہاتھ حسن دے موڑے تے رکھئے یا حسین دے موڑے تے رکھئے میں کو نانے دی قبر تے گھن جل رہا اداکارو میری سین پتر دے سہارے تکڑ دی آئی بابے دی قبر دی آئی ہے میری سین مرسیہ پر ہے دو جملے آج کرے نا میری سین فرمائے قل للمغیب تحت اطباق ترا ان کنت تسمع شنختی و نزائیا اور مٹی دے پردے چھپیا زہرا کا بابا میری فریاد سوڑ سبت علیہ مسائے بول آئے بابا تیرے بعد میرے تے مصیبت آئی ہے اگر دنہ تے آمینہ کالی راتی بن جاؤں اجرکم اللہ اللہ تعالیٰ گریہ قبول فرمائے ازادارو پھر میری سین اپنے دو ہاتھ بلند کی تھی میرا اللہ تیرے نزدیک میری عزت ناقہ سالے تو گھٹ کوئی نہیں جب سالے ناقہ تے ظلم کیا تیرا عذاب آیا آج عذاب کیوں نہیں آتا ازادارو آج میری سین دے لفظ نہ مکے مسجد عذاب دے آثار نمودات ہے مسجد دیوارہ بلند ہوئی ہے علی ہے سلمان میرے قریب آ جلدی میرے قریب آ سلمان قریب آئے سلمان ون زہرا کوات تو رحمت للعالمین تھی ہے بد دعا نکار اللہ دار سلمان آئے آقا ذاتی علی فرمے دے تو رحمت للعالمین تھی ہے بد دعا نکار میری
حسین فرمی سلمان میرا حق لٹیانے میں چپ رہیا میرے گواہ چھٹلائنے میں چپ رہیا سلمان میرا دروازہ جلائنے میں چپ رہیا میرا محسن شہید ہویا میں چپ رہیا سلمان علی دا دربار جو میں زہرا برداشت نہ کر سکتی آپ مومنین ہاتھ جوڑ کے روح سیدہ کو عرض کریں دیا آقا ذاتی علی تا مرد ہاں مرد دربار جو ویندے رہ گئے مرد پیشیاں بلدے رہ گئے اور میری آقا ذاتی تو سا علی تا دربار جو مجھے برداشت نہیں کیتا خدا جانے اس میں تمہارا کیا حال ہو سی تیری پردہ دار دین زینب ہو سی اور شرابی تا دربار ہو سی اجر کمال اللہ بس ازادارو ایک دولہ آج کرنا چاہتا دعا مگو انشاءاللہ کئی علاقے دے سردار اجڑ کے اپنے علاقے چاہتے اللہ اکبر ان دربار جا کھڑی ہے نا یہ کل تک شہزادی رہ چکی ہے ازادارو کمینہ تخت بیٹھا ہے تلوی توڑ کے حسین دا سر رہے ظالم دے ہاتھی شراب دا جام ہے تیری بچ وجی ہاں حسین دے سارتے پاوے ہاں حسین ہی شراب کو تیرے نانے حرام کیتا اجرک مل اللہ بھی جزاکم اللہ ازادارو ایک کمینہ دیکھ کیا جائے آئینہ آئینہ بنتو علی علی زیزی زینب کے میرے آقا سجاد نے کہا دل ظالم کوئی سا کوئی جان دے کوئی نہیں جانتا ساری حتہ کی حرمت نکر یہ ملونہ دے مسمود تیرا نام کیا ہے میرے امام فرمائے انا علی جبر الحسین میں حسین دا پتر علی اے ظالم آدھے علی تے کربلا ماریا کی ہے فرمائے میرا بیرا علی اکبر ہاں جنہا تمہارے ظلم کا نشانہ بنی ہے ادادر و آخری جملہ ہے جنہا آکے نا میرا بیرا علی اکبر ہاں یہ کمینہ لے کیا دے سجاد اگر بھی تمہارے کو جرت ہے میرے انہیں کلام کرو جلاد کو حکم دیتا ہے جلاد سجاد سر کلم کر ادادر جلاد تلوار چاہیے ساداتی موسنہ بی بی اٹھئے رکی آئیے بیمار دے کول گردن کے گردن کا رکھئے پر میں ظالمہ پہلے زینب دی گردن اللہ لعنت اللہ الذین ظلموا منقلب ينقلبون پروردگار اپنی جلال واسطہ محمد و آل محمد دی عظمت واسطہ ساری اس عبادت کو قبول و منظور فرما بانیان دے حاجات و مقاصد پورے فرما حاضرین دے حاجات و مقاصد پورے فرما ساری توفیقات خیر اضافہ فرما محمد و آل محمد دی عظمت واسطہ میرا اللہ ساری دعائیں مستجاب فرما جتنے مریض شفا عطا فرما بے اولادہ کو صاحب اولاد فرما پروردگار محمد و آل محمد دی عظمت واسطہ ساری دعائیں قبول فرما حاجات شرعیہ پورے فرما بلی یہ برحق امام زمان علیہ السلام دے دل ظہور فرما میرا اللہ جنہ مومنین مرحومین دا پہلے نہ چاہے انہا مرحومین دے درجات بلند فرما انہا کوئی جوار رحمت مقام اعلیٰ فسادہ فرما ربنا تقبل